اور اسی طرح درود شریف کے بعد پھر ہم نے دعا پڑھنی ہوتی ہے، جس کو ہم آسان جملوں میں کہتے ہیں ربی جعلنی۔ یہ دعا ہے، یہ دعا کے الفاظ ہیں۔ اب اس دعا میں کس چیز کا ذکر ہے، ہم اس دعا کو کیوں پڑھتے ہیں اور اس کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، تو آج انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اور یہ جو ہم ربی جعلنی پڑھتے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس دعا میں جو ہم نماز میں دعا کر رہے ہیں، ربی جعلنی پڑھ رہے ہیں، نماز کی دعا کو قبول کرنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح اپنی مغفرت اور اپنے والدین کی اور تمام مومنوں کی مغفرت کا سوال کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑے زبردست جملے ہیں، کبھی ہم نے ان میں تھوڑا جا دھیان کر کے ان کو پڑھیں کہ دیکھ لیں اس ربی جعلنی میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سے مانگتا ہے تو مانگنے کا انداز وکھرا ہوتا ہے۔ دیکھ لو، ہم نماز کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں، یہ بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، گائے بگائے ہم ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں، یہ بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ لیکن یہ نماز کی حالت میں بیٹھ کر پہلے ہم نے تشہد پڑھ لیا، پھر ہم نے درود شریف پڑھ لیا، پھر اس کے بعد ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ اس ربی جعلنی کے بعد اور بھی اگر دعائیں جو عربی میں لکھی ہوتی ہیں، اگر وہ بھی دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن ربی جعلنی یہ آسان دعا ہے، یہ ہر انسان کو آتی ہے، تو لہٰذا وہ نماز کے درود شریف پڑھنے کے بعد اس دعا کو مکمل کرتا ہے۔ تو یہ دعا ہے، جب ہم نماز میں درود شریف مکمل کرتے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھنے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ۔ یہ اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، کہ اے ہمارے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی تو وہ نماز مکمل ہو گئی، جس نماز کو یعنی کہ رکعت میں، کیونکہ یہ دعا قادہ آخری میں پڑھنی ہوتی ہے۔ جب قادہ آخری ہوتا ہے تو نماز کا اختتام ہوتا ہے، تو اس کے بعد نماز مک جاتی ہے سلام پھیرنے کے بعد۔ لیکن اس کے باوجود اب یہ دعا کر رہا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، مجھے نماز یعنی کو نماز کا پابند بنا دیجئے، مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنا دیجئے۔ تو آپ پر بھی یہی قانون لاگو ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی بیوی بچے نماز نہیں پڑھتے تو آپ کے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو آپ کی ذمہ داری ہے والد بننے کی، اپنی بیوی بچے پر تمام یعنی کہ دنیا کے معاملات کے یعنی کہ ذمہ داری سونپ سکتا ہے اور ان کو سختی کر سکتا ہے، تو پھر اس والد پر اور اس گھر کے سربراہ پر اس چیز کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو نماز کی تلقین کرے، اور نماز پر اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو سختی کرے تاکہ وہ 5 وقت کے نمازی بن جائے۔ لیکن دیکھ لیجئے، اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والا مجھے بنا دیجئے۔ اگلا جملہ سنیے، تو اگلا جملہ یہی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ پروردگار میری اولاد کو بھی 5 وقت کا نمازی بنا دیجئے۔ اور ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، صرف اپنی اولاد کو ڈنڈے سوٹے زور پر ہمیں اپنی اولاد کو سختی نہیں کرنی چاہیے۔ کریں، نماز کے لیے آپ ہر طرح کی سختی کر سکتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو سختی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور بھی دعا کیا کرے۔ تو لہٰذا والد کا حق بنتا ہے اپنی اولاد کو نماز کے لیے سختی بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور دعا بھی کرے کہ پروردگار میری اولاد کو 5 وقت کا نمازی بنا، میری اولاد کو نیکوکار بنا، میری اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، کیونکہ سختی سے زیادہ قیمتی الفاظ آپ کے وہ ہیں جو آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اگر ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے سختی بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں۔ تو فرمایا گیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ پروردگار میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دیجئے۔ یہ 2 چیزیں ہوگی،
دو جملے ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا ربنا وتقبل دعا، کہ پروردگار اے ہمارے رب میری اس دعا کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرما۔ تو اس کے بعد آگے چلیے، آگے فرمایا گیا ربنا اغفر لی، یہ بڑے قیمتی جملے ہیں، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھ کو بخش دیجئے، میری خطاؤں کو معاف کر دیجئے۔ اگر پروردگار، اگر میں نماز میں کسی رکن میں کوئی کوتاہی کی ہے، کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، یا میں نے اس انداز سے نماز پڑھی جو انداز آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن ربنا اغفر لی، پروردگار میں چاہتا ہوں میری اس کوتاہی کو معاف فرما دیجئے۔ اور اس کے بعد اس جملہ سنیے، ربنا اغفر لی، کہ مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف کر دیجئے۔ اس میں ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ پروردگار اگر میں نے کوئی زندگی میں گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، آپ کی نافرمانی کی ہے، ربنا اغفر لی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میرے گناہوں کی بخشش کر دیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے۔ اب یہ انسان نماز کی حالت میں اپنے متعلق یہ دعا کے الفاظ پڑھے تو کیا جو انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، کیا جب وہ انسان اللہ سے معافی مانگے گا کہ اللہ اس کی معافی نہیں قبول کرے گا، فوراً قبول کرے گا؟ تو اس لیے فرمایا گیا ربنا اغفر لی، اے میرے رب مجھ کو بخش دیجئے اور میری خطاؤں کو، میری غلطیوں کو معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد اگلا جملہ سنیے، فرمایا کہ ربنا اغفر لی، مجھے معاف کر دیجئے۔ آگے فرمایا ولی والدیّ، اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دیجئے، میرے والدین کو بھی معاف کر دیجئے۔ اگر آپ کے والدین دنیا میں زندہ ہیں تب بھی یہ ان کو اس دعا کا اجر ملے گا، اگر آپ کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، قبر میں چلے گئے ہیں، تب بھی آپ کے والدین کو اس دعا کا اجر ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا گیا سب سے پہلے ہم نے اپنے لیے دعا کی، پھر اس کے بعد فرمایا ولی والدیّ، اور میرے والدین کو بھی معاف کر دیجئے اور میرے والدین کی بھی نجات کر دیجئے۔ اس کے بعد آگے فرمایا گیا وللمؤمنین، اور جتنے دنیا میں مومنین ہیں، مسلمان ہیں، پروردگار ان کو بھی معاف فرما دیجئے۔ یہ ہر انسان دیکھ لے، اگر ہم کسی سے عداوت رکھے، یہ بات میں نے پچھلے درسوں میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی سے ہم بات نہیں کرتے، نہیں بولتے، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز میں خود پڑھ رہے ہیں اور اپنی زبان سے اس مومن مسلمان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جب آپ اس کے لیے دعا نہیں کریں گے تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو فرمایا وللمؤمنین، کہ پروردگار تمام مومنوں کو بھی معاف فرما دیجئے، ان کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے۔ تو آگے فرمایا گیا یوم یقوم الحساب، اس دن جب یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا، عملوں کا یعنی کہ عمل تلے جائیں گے، ایک ایک نیکی کا حساب کتاب ہوگا، ایک ایک برائی کا حساب کتاب ہوگا۔ پروردگار مجھے بھی اس دن معاف کر دینا اور میرے والدین کو بھی معاف کر دینا اور تمام مومنین مسلمان لوگوں کو بھی معاف کر دینا، اور ہمارے لیے یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن ہمارے حساب میں آسانی فرما دیجئے گا۔ جب انسان اس انداز سے یہ الفاظ، اس دعا کو پڑھتا ہے درود شریف کے بعد رب اجعلنی کو، خود اندازہ لگائیں تو آپ کو یہ الفاظ پڑھنے میں کتنا سرور آئے گا، آپ کو کتنا لطف ملے گا۔ آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، یہ وہ دعا ہے جس دعا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا۔ تو ہمارا حق بنتا ہے ہم نمازیں اس انداز سے پڑھیں جو انداز اللہ کو پسند آئے، اللہ کے محبوب کو پسند آ جائے۔ اگر ہم اس انداز سے نمازیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازیں اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوگی۔ اب ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہمارا حق یہ ہے ہم جب بھی نماز پڑھیں تو ان نماز کے جملوں میں گوتے لگایا کریں۔ ہم پڑھتے تو یہاں مسجد میں نماز ہے، ہمارا دل دماغ باہر ہوتا ہے۔ دیکھو انسان اپنا وجود تو مسجد میں لے آیا ہے لیکن اپنا دماغ مسجد میں نہیں لے آ کے کھڑا کر سکتا، اپنے دل اللہ کے گھر میں نہیں کھڑا کر سکتا، تو ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ جب آپ
آپ مسجد میں آئے ہیں، آپ کا وجود تو مسجد میں کھڑا ہے، آپ کا دل دماغ بھی مسجد میں کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ کا وجود تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، آپ کا دل دماغ بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو۔ اگر آپ اس انداز سے نمازیں پڑھیں گے، خشوع اور خضوع والی نمازیں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ وہ ہماری نمازیں اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوگی۔